شاہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے میں لے آیا۔ ہنی کو اس نے ماں کے پاس چھوڑ دیا تاکہ وہ اسے سنبھالے۔ بہت احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹا کر لحاف سے ڈانپ دیا۔ پھر سائڈ دراز سے کریم نکال کے شاہ نے اس کے ہونٹوں پہ لگائی، اس کے ساتھ ہی بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اب وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ گالوں پہ آنسوں کے نشان بہت واضح تھے، ہونٹوں سے گلابی لپسٹک مٹ کر اب مکمل طور پر مدھم ہو چکی تھی۔ ہونٹوں کا کنارہ پھٹ چکا تھا جہاں سے خون بہہ کے سوکھ چکا تھا۔ بال الگ بکھرے ہوئے تھے اور بازو پر نظر پڑتے ہی شاہ نے ضبط کی شدت سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی انگلی سے چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں چاہنے کا، نفرت کرنے کا، سزا دینے کا حق صرف مجھے ہے، صرف مجھے۔ وہ اس کی گردن پہ موجود دل کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھو رہا تھا۔ اسے یہ دل ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس پل کے بعد سے ایک نظر اسے قریب سے دیکھنے کی چاہ میں، اور اب جب وہ قریب تھی تو اس کے سارے جذبات جا سوئے۔ اسے دیکھتے ہی جو دل تیز رفتار سے دھڑکنے لگتا، اب چاہ کر بھی اس کے دیدار پر اس دل میں کوئی ہلچل نہ تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کے اپنے جیب کی پاکٹ سے موبائل نکالا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کیا پوزیشن ہے؟ سر بہت مشکل سے پہنچے ہیں۔ ہر جگہ پولیس نے ناکہ بندی کی ہے۔ ہر نیوز چینل پر منسٹر کے بیٹے کی گمشدگی کی خبریں چل رہی ہیں۔ واٹ ربش! اتنی جلدی کیسے؟ اتنی مٹھیاں بینچ کے مکہ زور سے دیوار پہ دے مارا۔ سر وہ 2 نہیں 3 لوگ تھے، یہ تیسرے لڑکے کا کام ہے، ورنہ وہاں کیا ہوا ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ سر کافی سنسان ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا۔ شاہ اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ ڈیم اٹ! چاہے پرائم منسٹر کو انوالو کریں، آئی ول ناٹ لیو دیم۔ وہ ایک ایک لفظ سے باقی بلا سام میں سب دیکھ لوں گا، تم بس انہیں جگائے رکھنا۔ 1 منٹ کے لیے بھی سونے نہ پائے اور کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں۔ کلیئر! یس سر۔ شاہ فون رکھ کے چینج کرنے چلا گیا۔ انہیں وائٹ ٹراؤزر پہ لائٹ بلو شرٹ پہنی جو اس کی گوری رنگت پہ جچ رہی تھی۔ شاہ نے ٹیبل پہ پڑا موبائل اٹھایا اور اماں کو کال کے مہانی کو چینج کروا دیا۔ جی بیٹا، وہ اب کیسا ہے؟ آپ نے بات کی اسے؟ اس کی لہجے کی پریشانی اماں کو محسوس ہو رہی تھی۔ اب بہتر ہے بیٹا، پہلے بہت رو رہا تھا۔ اماں اسے اوپر لے آئی اور کچھ ہلکا پھلکا بنا دے۔ ایک کام کر، سینڈوچ بنا دے، تیزی سے کہتے اس نے فون رکھ دیا۔ شاہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر میں ہنی آ گیا، ساتھ ملازمہ بھی تھی۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کے چلے گئی۔ شاہ نے اسے گود میں اٹھایا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ ہنی بیٹھ کے قریب آیا اور ایک نظر پڑی کو دے کے شاہ کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ہنی، یہ سینڈوچ کھاؤ۔ بابا، میں نے پیزا کھایا تھا، میرا پیٹ فل ہے۔ ہنی اب پہلے سے بہتر لگ رہا تھا، شاید کچھ مطمئن ہوا کہ وہ اب ڈر نہیں رہا، اور اس نے کچھ کھایا۔ شاہ نے لاپرواہی سے پوچھا، جیسے اس کے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں مما، میں نے ساتھ کھایا تھا۔ جی ہاں۔ وہ ہنی آ کر شاہ کی گود میں بیٹھ گیا۔ شاہ نے اسے مضبوطی سے خود میں بیچ لیا۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ مجھے سب بتاؤ شروع سے۔ ان کا کہا گیا ایک ایک لفظ ہنی اسے سب شروع سے بتاتا چلا گیا۔ جیسے جیسے ہنی بول رہا تھا، شاہ کے ماتھے کی شکنیں بڑھتی جا رہی تھی، اس کے گلے اور بازو کی نسیں واضح ہونے لگی تھی۔ ہنی، تم بڑے ہو گئے ہو، تمہیں ہر مصیبت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں تم سے امید رکھتا تھا کہ تم اس کی حفاظت کرو گے۔ کل سے تم کراٹا کلاسز جوائن کرو گے، میری غیر موجودگی میں تم اس کی حفاظت کرو گے، انڈرسٹینڈ؟ ہنی کو شاہ کی کسی بات کا برا نہیں لگا۔ اس وقت ہنی کے چہرے پہ جو خوشی تھی وہ دیکھنے کے قابل، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاہ کا دل بدل رہا ہے، وہ اس سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرتا تو اس قدر پریشان نہیں ہوتا۔ جی بابا، اینڈ آئی لو یو بابا۔ ہنی خوشی سے اس کے گلے لگ گیا۔ چلو آج تم یہی سو جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ شاہ نے اسے بیڈ پر لٹایا، لحاف اوڑھ کے دونوں کو ایک نظر دیکھ کے چلا گیا۔ انہیں لائٹ آف نہیں کی، وہ جانتا تھا وہ بچپن سے ہی اندھیرے سے ڈرتی ہے۔ ہنی کلمہ پڑھ کے بالکل سے چپک کے سو گیا۔ جیسے ہی لائٹ آن کی اپنی پیچھے سے قدموں کی آواز سنی جو اس کے قریب طے ہوتی جا رہی تھی، اس کے بہت ہی قریب کوئی آ کر رکا تھا۔ اس نے بے دردی سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ حیا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ کیا کہا تم نے چچی سے؟ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، ڈرتی ہو تم مجھ سے، اور تمہاری ہمت کیسے مجھے ریجیکٹ کرنے کی؟ حیا نے آنکھیں کھولی تو وہ لہو رنگ آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ بولو، وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا۔ حیا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اتنی رات کو شاید اس کے روم میں اگر کوئی آ گیا تو یہ خیال ہی روح ہلا دینے والا تھا، اور آج وہ روم لا کرنا کیسے بھول گئی؟ کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ سننا ہی نہیں دیتا میں وہ شٹ اپ، بکریوں کی طرح میں کرنا بند کرو۔
زبان ویسے تو خوب چلتی ہے، مجھے دیکھ کے سانپ سونکھ جاتا ہے۔ آپ مجھے ڈانٹتے ہیں، اپنے روم سے نکال دیتے ہیں، مجھے غصے سے گھوٹتے ہیں۔ وہ رونے لگی۔ میں کچھ بھی کروں آپ سنانے لگ جاتے ہیں۔ میری ساری فرینڈز اسکول کی طرف سے گھومنے جاتی ہیں، اب دھمکی دے کر مجھے چپ کروا دیتے ہیں۔ میں پکنک پہ بھی نہیں جاتی آپ کی وجہ سے۔ میں آپ کی بچپن سے ہر بات مانتی ہوں، پھر بھی غصہ کرتے ہیں۔ آپ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتے۔ میں آج تک نہیں سمجھی آپ کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے علی بھی میرا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کی بچگانہ باتیں سن کر مسکراتا تھا۔ یہ سب باتیں سچ تھی، لیکن وقت صحیح نہیں تھا اقرار کا۔ جانا شاہزر نے اس سے محبت سے پکارا۔ وہ تو اس لفظ پہ حیران تھی، یہ میٹھا لفظ اس کے منہ سے کیسے نکلا؟ بیوی بن کے آؤ گے تو کبھی روم سے نہیں نکالوں گا۔ وہ مسکرا کر کہتا، اس کے ہوش اڑا گیا۔ اور نفرت نہیں، صرف محبت کروں گا، بس جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ شاہزر مسکرایا جا رہا تھا، یا اللہ، کیا یہ وہی شخص ہے یا کوئی خواب ہے؟ اور ہاں، نکاح ہوگا۔ انگیجمنٹ جیسے فضول رسمی میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں بہت جلد تم سے جڑے تمہارے سارے حقوق لے لوں گا۔ وہ اپنی انگلیوں سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے بولا ہے نے بامشکل خود کو سنبھالا۔ شاہزر کی نظریں اسے کنفیوز کر دی۔ آپ نے کہا تھا وہ کہ آپ اگر منع کیا تو کڈنیپ کیا؟ سچ میں؟ ڈر ڈر کے اس کے ہونٹوں سے جملے ادا ہوئے۔ ظاہر ہے میرے لب، تم کسی سے شادی نہیں کر سکتی، یاد رکھنا۔ سنجیدگی سے کہا، کل ممی کو ڈائریکٹ تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اب جواب نہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر چلا گیا اور وہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ کیا شاہزر مجھ سے؟ اس کے گال سے ہو گئی۔ یہ سوچ ہی اس کے لیے خوشی کا باعث تھی کہ شاہزر اس سے محبت کرتا ہے۔ اسے سوچ لیا کل امی کو کیا جواب دینا ہے۔ سوچ کے اس کے ہونٹوں پہ شرمیلی مسکان آگے۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ اٹھی، لیمپ آن کیا۔ پاس ہی ہانی سویا ہوا تھا۔ شاہزر روم میں نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر وال کلاک پہ ڈالی جہاں صبح کے 5 بجے تھے۔ سب سے پہلے اس نے وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ کل جو ہوا وہ روح ہلا دینے والا منظر تھا۔ اگر شاہ نہ آتا تو سب تباہ ہو جاتا۔ وہ تو ماری تھی۔ کل کا دن اس کی زندگی کا خوفناک ترین دن تھا۔ سوچ کے اس کی آنکھیں گرم پانیوں سے بھر گئی۔ فجر کی اذان سنتے ہی اس نے نماز ادا کی اور ہنی کو پیر کر کے نیچے چلی آئی۔ کل پہلی مرتبہ میں نے شاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے پریشانی دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پیاس تھی، جیسے اگر اس نے مجھے دوبارہ نہیں دیکھا تو بے چین ہو جائے گا۔ وہ بنا جانے بھی کہہ سکتی تھی کل پورا دن وہ پاگلوں کی طرح سے ڈھونڈتا رہا تھا۔ اب بھی شاید کہیں شاہ کے دل میں اس کے لیے محبت ہو۔ نہیں، اس نے جو میرے ساتھ کیا کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ وہ مجھ سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ بے وقت نفرت اور محبت ایک دل میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ لیکن شاہ نے کل جو اسے کہا، اس نے جو شاہ سے کہا، ابھی بھی شاہ کا لفظ اسے یاد تھے۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ بی بی جان کے پاس چلے۔ ایک یہی جگہ تو ہے جہاں اسے سکون محسوس ہوتا ہے۔ وہ معمول کے مطابق گھر کے کاموں میں مصروف رہی۔ مغرب کے بعد شاہ گھر آئے اور آتے ہی فوراً سے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی کچھ دیر بعد روم میں آ گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کے وہ یہاں آنے پہ پچھتانے لگی۔ اس نے وائٹ شلوار قمیض پہ بلیک کوٹ پہنا تھا اور بال گیلے تھے۔ وہ فریش لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی جو وہ بنا سانس روکے پیے جا رہا تھا۔ وہ ہوش میں حیوان بن جاتا تھا۔ شراب کے نشے میں مار نہ دے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم پیچھے بڑھانے لگی۔ شاہ کی نظر سامنے اٹھی تو اسے دیکھ شاہ کے لگے تان گئی۔ وہ مشروب پہ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب شاہ اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ جم سی گئی، اسی سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شاہ نے قریب پہنچتے اس کی گردن دبوچی۔ خود کو چھپانے کی بھرپور کوشش کر لی، لیکن شاہ کی پکڑ مضبوط تھی۔ تم جیسی غلیظ گری ہوئی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ کل سج سنور کے کس سے ملنے گئی تھی؟ جواب اس کے زہریلے الفاظ سے۔ وہ خود کو آگ میں جلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ شدت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہ نے زور سے جھٹکا دے کر اسے بیڈ پہ گرایا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے گلے کو پکڑ اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اسے قہر آلودہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ شاہ کا بس نہیں چلتا کہ وہ آج ہی اسے قتل کر دے، پر مجبور تھا۔ جب تک امان اس کے ہاتھ نہیں لگ جاتا تب تک اس کو زندہ رکھنا مجبوری تھی۔ اس نے برس ہونے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے شاہ نے اسے بالوں سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھی تھی، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف نفرت ہی، بے تحاشا نفرت۔ تمہیں میرے ہاتھوں شہید ہونے کا شوق ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کل جو ہوا
اس میں میری غلطی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کے اس کے منہ سے ادا ہو رہے تھے۔ تم جیسی بد کردار عورت سے کوئی امید نہیں، خود انہیں اپنے جال میں پھنسایا ہو۔ وہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، کل جو اسے دلاسے دے رہا تھا آج وہی اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ وہ اپنا درد بھول گئی کہ اس شخص نے 37 سے جبڑے اپنی گرفت میں کیے ہیں۔ یاد آ تو بس اس شخص کی بے اعتباری جس نے اس کے دکھ کو زخمی کر دیا۔ کیوں کیا غلط کہا میں نے؟ اس دن تمہارا عاشق تم سے ملنے نہیں آیا تھا، وہ لو میری غیر موجودگی میں اس سے ملتی رہی ہو۔ میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں، اتنی سیکیورٹی کے بعد بھی تم میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی اور مجھے کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ وہ سحرہن لہجے میں بولا اور ایک دم ہی اسے چھوڑ دیا۔ وہ گرتے گرتے بتی جس طرح اس کے چہرے کی ہمایاں اڑی، شاہ کو یقین ہو گیا گارڈ نے سچ بولا تھا۔ جواب تو کون تھا وہ اور کیوں آیا تھا؟ میرا نام لے کر وہ اس کار میں داخل ہوا۔ تم ہی نے بولا ہوگا سے ایسا ہی ہے نا؟ جواب دو ورنہ تمہاری گردن اکھاڑ دوں گا۔ وہ اس کی لڑکھڑاہٹ نے شاہ کو شدید دہشت دلایا۔ شاہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ پلیز رک جائیے، میں بتاتی ہوں۔ وہ کانپتی آواز میں بڑی، صرف سچ سننا ہے مجھے، اور اگر تم نے جھوٹ بولا پھر دیکھنا کیا حال کرتا ہوں تمہارا، کیونکہ سچ تو میں پتہ لگوا لوں گا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی اور سر جھکائے ہوئے بولنے لگی۔ میں ایک دن کالج سے گھر آئی تو مردانہ خانے سے آوازیں آ رہی تھی۔ باہر 3-4 گاڑیاں دیکھ کے میں تشویش میں مبتلا ہو گئی کہ شاید کوئی وڈیرا آیا ہے۔ میں اندر جانے لگی تھی جب کسی نے مجھے میرے نام سے پکارا۔ وہ اجنبی تھا، میں نے کبھی بھی پہلے اسے نہیں دیکھا، نہ ہی وہ کسی آس پاس کے قوم سے تھا، اس لیے میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ابو بھائی نہیں مانے اور بہت جلد اپنے طریقے سے انہیں منا لے گا۔ بھائی کی اس سے لڑائی ہوگی اور وہ غصے سے چلا گیا۔ پھر ایک دن وہ کالج میں مجھ سے ملنے آیا، اس کا کہنا تھا میں اس سے شادی کر لوں۔ غصہ ضبط کیے اسے سن رہا تھا۔ پھر کالج سے ملنے کیوں گئی جب کوئی واسطہ نہیں تھا؟ وہ سانپ کی طرح پھنکارا۔ وہ لرز گئی۔ ملازمہ نے مجھ سے کہا کوئی امان شاہ مجھ سے ملنے آیا ہے۔ اس نے دیکھا امان کے نام پر شاہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ شاہ نے وہ جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو، وہ بس امان شاہ کے نام پہ اٹک گیا۔ تم سے ملنے امان آیا تھا نا؟ وہ زخمی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کے بولا نہیں یہ سچ نہیں، مجھ سے آزاد خان ملنے آیا تھا۔ اس پہ ایک قہر برساتی نظر ڈال کر صوفے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ شراب کی دوسری بوتل کھول کے اس نے منہ سے لگائی، وہ پلک جھپکائے بغیر اسے تاک رہی تھی۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے نور کی موبائل سے سانگز سن رہی تھی۔ اس کے پاس اپنا فون نہیں تھا۔ اذان تو اسے لے کر دینا چاہتا تھا لیکن نور نے ساتھی سے منع کر دیا۔ کیا ہو رہا ہے پرنسس؟ میر نے اس کے ایک کان سے ہینڈ فری نکالی اور اس کی پلیٹ سے ایک کباب اٹھا کے کھایا، پھر ٹیبل پر رکھی چائے کا ایک گھونٹ پیا۔ حیا اسے دیکھ کے مسکرائی۔ وہ اپنی پلیٹ آگے کی کہ وہ اور لے سکے، اگر عمر ہوتا تو وہ مار کے بھی اسے نہ دیتی، لیکن میر تو حیا کی جان تھی جیسے میر کی جان حیا۔ کچھ نہیں بھائی، سانگ سے سن ہی ہوں، وہ دوسرے کان سے ہینڈ فری ہٹاتے ہوئے بولی۔ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے اس کی پلیٹ سے ایک اور کباب لیا۔ کیا مطلب بھائی؟ وہ انجان بن گئی۔ رزلٹ آ گیا تمہارا، اب کس فیلڈ میں جانا ہے بتا دو، میں فارم لے آؤں گا۔ وہ تحمل سے بولا۔ بھائی وہ اب تو میری شادی ہو گئی۔ میر نہ چاہتے پھر بھی اس کی معصومیت پر مسکرایا۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ بنا شرم لحاظ کے اس طرح بول دے، لیکن میر جانتا صرف پڑھائی سے بچنے کہ وہ اس طرح کہہ رہی ہے۔ حیا میری طرف دیکھو جی بھائی۔ اس نے ایک پل کے لیے نظریں اوپر کی۔ میر کی مسکراہٹ سے وہ نظریں واپس سے جھکا گئی۔ تم اپنے بھائی سے کب سے شرمانے لگ گئی؟ میر مسکراہٹ دبا کے بولا۔ اب بالکل اچھے بھائی نہیں ہیں، اس سے گھورتے ہوئے بولی۔ میر کہکا لگا کے ہنسا۔ حیا تم نے اپنی مرضی سے شادی کے لیے ہاں کہا ہے یا دباؤ میں؟ حیا نہیں چاہتی تھی اس کا بھائی اسے اتنا بہا، لیکن اب وہ اس رشتے کے راضی تھی، مرضی سے۔ وہ ٹوٹے الفاظ میں بامشکل بول پائی۔ میر اس کی شرمیلی مسکراہٹ دیکھ کے کچھ پرسکون ہوا۔ اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھا تھا، گھونٹ گھونٹ شراب وہ اپنے اندر اتار رہا تھا، آدھی سے زیادہ بوتل وہ خالی کر چکا تھا۔ شاہ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ خوف زدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہاں اس کے حکم نے اس کی جان نکالی۔ اس نے شدت سے اپنے رب کو پکارا، کاش کچھ ہو جائے، اس کے جسم سے اس کی روح نکل جائے، بی بی جان کو بلا، وہ آ جائے، یہاں ہی اسے پکارتا آ جائے۔ وہ اس سے ہی اپنے لہو رنگ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ وہ مزید دیر کے بغیر دھیرے دھیرے لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پاس آئی۔ شاہ نے ہاتھ پکڑ کے اسے صوفے پہ پڑھا۔ کافی دیر
सन्नाटा था, कमर में वहशतनाक खामोशी थी। मुझे अपनी सांसें भी साफ सुनाई दे रही थी। उसने देखा शाह किसी सोच में गुम था, आंखें लाल अंगारा हो रही थी। उसे देख उसे अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। कुछ देर बाद बारी मर्दाना आवाज़ उसके समातों से टकराई। मैंने अपने सारे अजीज़ रिश्ते खो दिए। सिर्फ इंतकाम की आग में माँ बाप, भाई और शान की नज़र से देखा। वो बेबसी से मुस्कुराया, अपनी मोहब्बत जो शायद कभी मेरी थी ही नहीं। उसने कर्ब से अपनी आंखें बंद कर ली। मोहब्बत मैंने की थी, तुम किस मोहब्बत की बात कर रहे हो? वो सोच के रह गई। कहने की हिम्मत ही कहाँ थी उसमें। वो बोल रहा था। उम्र सिर्फ 4 साल का था। उसने अपनी उंगलियों से आंखों को मतला, वो थका थका सा लग रहा था। अब वो अपने हाथों को दे के बोल रहा था, आपने इन्हीं हाथों से बड़ा किया था मैंने उसे। वो बहुत कमज़ोर था, प्री मेच्योर डिलीवरी से हुआ था शायद, इसलिए हनी से ज़्यादा मेरी तवज्जो का मरकज़ वो रहा है। अक्सर उसकी छाती में दर्द रहता। वो रातों को उठ के ढूंढने लगता, गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश करता। एक दिन उसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई। उसने शराब की बोतल उठाई, बची हुई शराबी की बोतल को ज़ोर से टेबल पर पटा। वो भीगी आंखों से उसके बोलने का इंतज़ार कर रही थी। वो सब जानना चाहती थी कि क्यों वो उसके भाई पे शक करता है। अस्पताल पहुंचा उस वक्त मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लगा। और वहाँ जाकर जो मुझे पता लगा, मेरी दर्द में इजाफा करने के लिए काफ़ी था। उम्र को इस्तेमाल था। मैंने उसे कभी अकेला नहीं रहने दिया। गार्ड या मेड हर वक्त उसके साथ रहते। मुझे हर वक्त ये डर लग रहा था, अगर उसे अटैक हो गया और हम उसका पास ना हुए तो ये सोच ही मेरी रूह काम उड़ती थी। मैंने उसे हर तरह से तैयार किया था। वो डरा था, वो जानता था वो बीमार है और अटैक होने की सूरत में उसे क्या करना है। शान ने सोफे पर सर टिका के आंखें मूंद ली। वो बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। अगर मुझे मालूम होता वो कभी वापस नहीं आएगा, मैं उन्हें जाने ही ना देता। उस दिन महा को 2 गोलियां सीने पे मारी गई थी, जबकि मेरी उम्र को 3 गोलियां मारी गई थी। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश में मुकम्मल से हो चुका था। वो अपने आंसू जब्त कर रहा था, जो रुकने के बावजूद गालों पे फिसल गए। उस मासूम को बहुत तड़पाया जालिमों ने। गोलियां मारने के बावजूद जब उसकी सांसें बंद न हुई तो उससे तड़पा तड़पा के मरा। हर वक्त था वो इन्हेलर के लिए रोता रहा, लेकिन वो रुका। शाह की आंखों से एक आंसू टपका जो उसकी दाढ़ी के बाल में जज्ब हो गया। उसकी नाक से हो रही थी। वो रो रहा था, आंसू रवाने से उसकी आंखों से बह रहे थे। बार बार वो अपनी आंखों को साफ करता, लेकिन आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 2 गोलियां टांग पे लगी थी और एक पेट में। वो रोया होगा, दर्द से बिलबिलाया होगा। उसने अपनी माँ को पुकारा होगा, लेकिन वो तो पहले ही मर चुकी थी। उसे तन्हा छोड़ के उसने मुझे पुकारा होगा, आ मेरा उमर। एक जालिम से जालिम इंसान को बेरहम आता है। जानवर के अंदर भी एक नरम गोशा होता है, लेकिन तुम्हारा भाई उसे ज़रा सा बेरहम नहीं आया। वो मेरा मासूम बच्चा था। वो चीखा और शराब की बोतल पूरी कुव्वत से दीवार पे दे मारी। उसके जिस्म में कपकपाहट तारी होने लगी। वो एकदम से उससे दूर हुई। रहम नहीं आया तुम्हारे भाई को, गलती मेरी थी, सजा मुझे देते। अपनी बेइज्जती का बदला उस मासूम से क्यों लिया जो तुम्हें जानता भी नहीं था। रूह नहीं काम भी उसकी, तब होदा का खौफ नहीं आया उसे। अपने भाई के लाडली होना ऐसा कैसे हो सकता कि तुम ना जानती हो। आहर का बाबा ने मुझसे तुम्हारी बेइज्जती का बदला लिया। फिर तुम तो उनके हर मंसूबे में शामिल होगी, ये भी जान रही होगी कि वो कहाँ है। उसे झंझोटे हुए गजब के इंतहा पे नजर आ रहा था। बिलीव मी, मैं कुछ नहीं जानती। उसने बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़ दिए। शाह ने गुस्से से कितने थप्पड़ उसके मुंह पे मारे। उसके नाक होंठों से खून बहने लगा। वो खुद को संभालती नीचे गिर गई। आज मुझे एहसास हो रहा है, महा सही कह दी थी तुम्हारे बारे में। बद किरदार हो तुम। आज मैं एतराफ़ करता हूँ, वही मेरी सच्ची मोहब्बत थी। मेरी नस्ल की अमीन ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मुझसे मोहब्बत की, अपने महरम से। वो जैसी भी थी, तुम्हारी तरह नीच और गिरी हुई नहीं थी। शाह की आंखों में जैसे खून टपक रहा था। वो भी उसकी आंखों में देख के बोली, महा थी झूठी धोखेबाज, दूसरों की जिंदगियों से खेलने वाली। शाह शांत हुआ, गुस्से से दिमाग फटने लगा। वो वार्डरोब की तरफ गया और बेल्ट निकाल कर उसके पास आया। वो बेयकीनी से शाह को देखने लगी। क्या वो इतना गिर गया, वो भूल गया उसने जिस पे जुल्म की इंतहा कर दी वो कौन है। क्या यही परवरिश दी थी ममा ने उसे। काश आज वो अपने बेटे को देख लेती, जो इस कदर गिर गया कि औरत पे हाथ उठाने लगा। वो भी वो औरत जिससे वो मोहब्बत का दावेदार था।
آج اسے پوری دنیا جھوٹی لگی، ہر وہ شخص جھوٹا لگا جو کہتا تھا شاہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ پیچھے کھسک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں دردناک چیخیں گونجی، وہ بنا رکے بے دردی سے اسے مار رہا تھا۔ اس کی سفید کپڑے پہ جگہ جگہ خون کے نشان تھے۔ امی، اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی۔ وہ جہاں آ کر وہ کمزور پڑ گیا، وہ بنا سنے بھی جان چکا تھا۔ بیل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ بہت پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ایک عورت نے اپنی 2 دن کی بچی ایک 15 سالہ بچے کے ہاتھ میں دی تھی۔ ایک عورت نے اپنی 2 دن کی بچی ایک 15 سالہ بچے کے ہاتھ میں دی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ شاہ بنا ایک غلط نظر اس پر ڈالے روم سے نکلتا چلا گیا۔ کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں۔ وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔